تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہمارے مسیح حضرات اکثر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یسوع علیہ السلام کی ذات کو گناہ بخشنے کا اختیار تھا، اور گناہ بخشنے کا اختیار جو ہے وہ صرف اور صرف خدا باری تعالیٰ کی ذات کو ہے، اس لیے یسوع علیہ السلام ہی خدا ہے۔ اس دعوے کے زمان میں بائبل ہی میں سے ایک آیت متی کی انجیل باب نمبر 9 آیت نمبر 3 تا 8 پڑھی جاتی ہے، جس میں یسوع علیہ السلام نے ایک مریض سے یہ بات کہی کہ جا تیرے گناہ بخشے گئے یا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اب وہ اس آیت کو اور اس دعوے کو بڑے ہی زور و شور سے دہراتے ہیں اور مسلمانوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یسوع علیہ السلام ہی وہ ذات باری تعالیٰ ہے جس نے اس تمام کائنات کو تخلیق کیا۔ اگر ان کی اس دلیل کو مان لیا جائے تو سب سے پہلی بات جو سوچنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یسوع علیہ السلام کو گناہ بخشنے کا اختیار تھا، اور دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ یسوع علیہ السلام کے اس دنیا پر آنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس گناہ کی کفارہ ادا کر سکتے یا اس گناہ کا کفارہ ادا کر سکتے جو آدم علیہ السلام سے سرزد ہوا تھا اور نسل در نسل بنی نوع انسان میں منتقل ہوتا رہا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر یسوع علیہ السلام کو گناہ بخشنے کا اختیار تھا تو انہوں نے اس گناہ کو کیوں نہ بخش دیا؟ کیوں اس کے لیے ضروری تھا کہ یسوع علیہ السلام کو سولی چڑھایا جاتا اور ان کو مصلوب کیا جاتا؟ جبکہ ان کو تو گناہ بخشنے کا اختیار تھا تو بنی نوع انسان کا گناہ کیوں نہ انہوں نے بخش دیا؟ پھر اگر مسیح حضرات کے اس دعوے کو بعین ہی تسلیم کر لیا جائے کہ یسوع علیہ السلام کو چونکہ گناہ بخشنے کا اختیار تھا تو وہ خدا ہے، تو اس معیار سے اور اس دلیل سے تو یسوع علیہ السلام کے جو 12 شاگرد تھے وہ بھی خدا ہوئے، کیونکہ جب ہم یوحنا کا باب 20 آیت 23 پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں ملتا ہے کہ یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا کہ تم جس کے گناہ بخشو گے اس کے گناہ بخشے جائیں گے، اور جس کے تم گناہوں کو قائم رکھو گے اس کے گناہ قائم رہیں گے۔ تو اس طرح تو شاگردوں کو بھی گناہ بخشنے کا اختیار تھا، تو شاگرد بھی خدا ہوئے۔ اب یہاں پر جو مسیح حضرات تعویل کریں گے وہ یہ کریں گے کہ شاگردوں کے پاس جو اختیار تھا وہ یسوع ہی کا دیا ہوا اختیار تھا، اور یسوع ہی نے ان کو یہ اختیار دیا تھا کہ وہ جا کر لوگوں کے گناہ بخشیں۔ تو سب سے پہلے اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم بائبل مقدس کا ہی مطالعہ کرتے ہیں کہ بائبل مقدس اس سلسلے میں ہماری کیا رہنمائی فرماتی ہے۔ بائبل مقدس کی چوتھی انجیل یوحنا کا باب 8 آیت 28 جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں یسوع علیہ السلام اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کرتا، میں اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں کرتا۔ پھر اسی طرح جب ہم یوحنا کا باب 5 آیت 30 پڑھتے ہیں تو اس میں یسوع علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں کرتا، جیسا مجھے خدا سکھاتا ہے، جیسا مجھے خدا کہتا ہے میں ویسے ہی کرتا ہوں۔ پھر اگر یسوع کے گناہوں کے بخشنے کا اختیار
शागिर्दों को देने की वजह से, अगर शागिर्द खुदा नहीं होते तो यीशु के पास भी जो इख्तियार था वो उनका अपना और ज़ाती इख्तियार नहीं था, बल्कि खुदाए बारी ताला, खुदाए मुतलक ने उनको ये इख्तियार दिया था। बाइबल ही की रोशनी में ये बात आपके सामने रखते हैं कि अंजील यूहन्ना के बाब 17 और आयत नंबर 6 का 7 में यीशु अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने तेरे नाम को इन पर जाहिर किया जिन्हें तूने मुझे बख्शा था, और ये तेरे ही हैं और तूने ही इनको मुझे दिया था। उन्होंने तेरे कलाम पर अमल किया। अब वो जान गए हैं कि जो कुछ मुझे दिया है वो सब तेरी ही तरफ से है। अब अगर यीशु को खुदा ताला की तरफ से अगर कोई इख्तियार दिया गया या कोई मोज़ा दिया गया तो वो खुदा कैसे हुए? और अगर वही मोज़ा यीशु अपने शागिर्दों को दे दे तो वो खुदा नहीं बनते। लेकिन अगर वही मोज़ा यीशु खुदा कादर व मुतलिक से अगर लेता है तो वो खुदा बन जाता है। अब आखिर में जो मसीही भाइयों से मैं अपील करना चाहूंगा वो ये कि या तो मसीह हजरात अपनी डॉक्ट्राइन में तब्दीली करें और यीशु के साथ साथ जहां पे वो रूह कुदस और खुदा, तीन खुदाओं को मानते हैं, वहां पे 12 शागिर्दों को भी ऐड करके 15 की गिनती पूरी कर लें और 15 खुदा बना लें तो हमें कोई एतराज नहीं है। और अगर वो ऐसा नहीं कर सकते तो फिर यीशु अलैहिस्सलाम के खुदाए कादर व मुतलिक जिनकी उन्होंने दावत दी कि उसके ऊपर ईमान ले आए और वो एक अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के अलावा कोई जात नहीं है। आखिर में इजाजत चाहूंगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिही या रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।